کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر بے سکون رہنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس اتنی سی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ زندگی کبھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر سکون نہیں ملتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہو سکون کب نہیں ملتا؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری دسترس میں ہوتی ہیں۔ جو پاس ہے اس کی ناقدری کرو گے، اور جو چھوڑ گیا اس کے پیچھے بھاگو گے، تو بے سکونی تو ہوگی نا، اور دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کا مقرر وقت ہے، اور کچھ دعائیں اللہ اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے تم سے تو دعاؤں کی قبولیت سے کیا فرض۔ اب اگر انتظار نہیں کرو گے، یقین نہیں رکھو گے، اور یہ کہو گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں پھر قبول ہوتی ہوئی کیسے نظر آئیں گی؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں بچتا۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتی نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیے۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی
وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اللہ کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی تمہیں وہ دے سکتا ہے جو تمہیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں، اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کرے اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور جانتے ہو بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا ہوتا ہے، بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے، بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ تو پتہ ہے آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، سارے پاور ہمارے رب کی ہیں،
اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس پر ایمان رکھیں گے، اور اللہ نے ہمارے اس عہد پر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس عہد پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہمیں بچا لے گا اور ہمیں ایسا صلہ دے گا کہ ہمارا دل اس سے راضی ہو جائے گا۔ زندگی میں جو دکھ، جو تکلیف، جو تنہائی تم محسوس کرتے ہو، وہ دراصل تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی دنیا تھوڑی مشکل کر دیتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے رب کو پکارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت نکتہ ہے نا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، مگر دراصل وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو تمہارے حق میں برا لگتا ہے وہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تاخیر ہوتا ہے۔ شاید وہ رشتہ ٹوٹنا ضروری تھا، شاید وہ نقصان تمہیں بچانے کے لیے ہوا، شاید وہ جدائی تمہیں سنوارنے کے لیے تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت مکافات عمل اور یقین دونوں کی بنیاد ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین کر لیتے ہو تو تمہارے دل میں خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم سمجھتے ہو کہ ہر تکلیف ایک سبق ہے، ہر تاخیر ایک حفاظت ہے، اور ہر بند دروازہ ایک بہتر راستے کی تیاری ہے۔ کبھی کسی کے ظلم پر رونا مت، کبھی اپنی تنہائی سے ڈرنا مت۔ اللہ کی خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، اور ہر دل کی دھڑکن میں، ہر آہ میں، ہر آنسو میں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب بندہ کہتا ہے میرے پاس اب کوئی نہیں، تو اللہ کہتا ہے اب میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں تمہارے لیے۔ تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک یا رب، اور تمہاری پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مکافات عمل صرف سزا کا قانون نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا نظام بھی ہے۔ وہ گناہوں کا بوجھ مٹا دیتا ہے اگر تم ایک بار سچے دل سے معافی مانگ لو۔ دنیا تمہیں نظر انداز کرے گی، لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے، مگر اللہ تمہیں جانتا ہے، اور بس اتنا جاننا کافی ہے۔ جب تم اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو ایمان ہے، دیکھے بغیر یقین کرنا، سمجھے بغیر مان لینا۔ اور آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی، وہ تمہیں وقت دیتا ہے تاکہ تم دعا کے قابل بن جاؤ، اور پھر وہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تم صبر کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ مکافات عمل ہمیشہ اپنا وقت پورا کرتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ کیا گیا
وہ تمہارے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت پچھلی باتوں میں الجھائے رکھنا اور اداس رہنا کتنا تھکا دینے والا عمل ہے۔ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ پورا دن میں کیا سوچتی ہوں؟ میرا ذہن ہر وقت کن دکھی باتوں کو لے کر اداس اور افسردہ رہتا ہے۔ سب کو معاف کر دیں اور اپنا آپ ہلکا کریں، اس بوجھ کو اتار پھینکیں۔ اللہ نے ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ کے ذکر کو کرنے کو کہا ہے، تاکہ ہم اللہ کے بھروسے سے سب کام کریں۔ جب آپ دماغی طور سے ہر وقت اپنے آپ میں ہی گرفتار رہیں گے تو کیسے ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد رہے گا، کیسے برکتیں آئیں گی۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو اور یقیناً بہت جلد وہ تمہارے اس انتظار کو کن کے معجزوں میں بدل دے گا۔ تم بس بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو۔ کیسے دے گا، کب ملے گا، یہ سب اللہ پر چھوڑ دو اور بس صبر کا دامن ٹوٹنے نہ دینا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو رشتے ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ جب اللہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بھیجتا ہے اور ہمیں ایک ہی جگہ پر روک دیتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تاخیر پر اپنے نصیب کو یا کسی اور چیز کو مت کوسا کریں، بلکہ آپ تو شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے آگے کون سا حادثہ، کون سی آفت آپ کا انتظار کر رہی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وقت کا خالق جانتا ہے کہ کس وقت اور کہاں تک آپ کا کوئی کام کرنا بہتر ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں اور وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرتے، اس کتاب سے کرتے ہیں جو رب نے بھیجی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھ رب انسانوں کو کتنے موقع دیتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ اللہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ باتوں اور واقعات کو بھلانے نہیں دیتا، وہ ہمارے دل میں تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں بار بار خیال ڈال کر ہمیں بے چین کرتا ہے، مسلسل غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کرتے رہیں اور بیکار ہو جائیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔
یہ تم جو ارادہ کر لیتے ہو کہ بس اب تھک گئے، اب نہیں مانگنا، پھر بھی چاہتے نہ چاہتے اسی دعا کا زبان پر آ جانا، کیا تمہیں بے معنی لگتا ہے؟ وہ رب ہے، وہی رب جو چاہتا ہے تم مانگو۔ تو جب دینے والا ہی چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مانگو اور مانگنے کی ہر حد توڑ کر مانگو، پھر انتظار کرو اپنے لیے ہونے والے معجزوں کا۔ وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری خوشی کی وجہ دور کر سکتا ہے تو واپس لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے۔ بس یقین رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اللہ نے کسی نعمت سے نوازنا ہو تو وہ پہلے انسان کو اس کے قابل بناتا ہے، انسان کے دل میں اس چیز کی طلب ڈالی جاتی ہے اور اس کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے، پھر حالات اور وقت کے ذریعے اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ نعمت اس کے لیے آزمائش نہ بنے بلکہ رحمت بن جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن فوراً قبول نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک بندہ اس نعمت کو سنبھالنے کے لائق نہ ہو جائے۔ کبھی کبھار انسان کا دل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھٹک جاتا ہے اور وہ خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے، لیکن جب رب دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ اب سمجھدار ہو گیا ہے اور اب وہ اس امانت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یقین رکھیں کہ ہر تاخیر میں حکمت ہے اور ہر انتظار میں بھلائی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ وہ دیر کر کے ہمیں تیار کرتا ہے اور پھر وقت آنے پر بہترین عطا کرتا ہے۔